ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین تمام علماء تمام شہداء اپنے مرحومین کو میرے مرحومین کو استاد شہید شفت جعفر شہید عارف حسینی کی روح کو پڑھ کر بخش۔ بسم اللہ الرحمن۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج۔ صلی اللہ محمد آل محمد۔ اذان محترم ماہ مبارک رمضان اور اس بابرکت مہینے کا پہلا جمعہ ہے اور خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں اور آپس میں مل بیٹھ کر جو ہے وہ ذکر محمد و آل محمد بھی انجام دیں۔ اب یہ مہینہ کہ جہاں اپنے اندر بہت ساری برکتوں کو سمیٹے ہوئے ہے، وہاں پر سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس مہینے میں اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کی طرف متوجہ ہو۔ عام زندگی میں انسان مصروف رہتا ہے اور اس مصروفیت میں، اس بھاگ دوڑ میں لائف کی ہیزل ظاہر ہے انسان نان نفقہ بھی واجب ہے، کام بھی، بزنس بھی ہے، اسکول بھی ہے، ایجوکیشن بھی ہے، تو انسان تھوڑا سا اپنی طرف اتنا دیکھتا نہیں ہے۔ مگر یہ مہینہ ایک اپرچونٹی دیتا ہے کہ ہم اس مہینے میں آپس میں جمع ہوں، بیٹھیں، دل سافٹ ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں اور مسجد میں انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی اپرچونٹی ہے کہ جہاں پر انسان جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ خیر بچے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، شور مچانے دینے، یہ ان کے شور آپ کو آواز دے رہے ہیں، جو ہمارے اندر کا بچہ رو رہا ہے اس کی آواز کسی کو نہیں آتی ہے۔ تو یہ بہرحال یہ بچے اگر آج مسجدوں میں نہیں آئیں گے تو یہ پھر کل کہیں اور جائیں گے، انہیں کھیلنے دیں، آپ کو مسئلہ نہیں ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ فیضان محترم، جس طرح بہرحال ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اور 100 دفعہ بھی پھر ہم اس کو کہیں مگر پھر بھی وہ وہی کرتا ہے، تو خدا بھی بالکل ہمارے ساتھ ایسے ہی ہے۔ ہم تو ناراض ہو جاتے ہیں بچوں سے، لیکن آپ دیکھیں خدا ہم سے ناراض نہیں ہوتا۔ ہم تو گئے بچے کو تمہیں 10 دفعہ بولا تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، باہر نکل جاؤ، لیکن آپ سوچیں ہم کتنا خدا کی، میں اپنی بات آپ کو نہیں خدا نخواستہ کہہ رہا، نافرمانی ہوتی ہے لیکن خدا مجھے کبھی اپنی بارگاہ سے باہر نہیں نکالتا۔ خوب یہی فرق ہے خالق میں اور مخلوق میں۔ مخلوق جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے وہ فیصلے کرنے لگتی ہے، جیسے ہم لوگوں کو جنت میں جانے نہیں دینا چاہتے، یہ تو نہیں جائے گا جنت میں، وہ بھی نہیں جائے گا، تو کون جائے گا پھر؟ میں اکیلا جاؤں گا تو میں اکیلا کیا کروں گا جنت جا کے؟ ویسے ہی تو بہتر ہے ساتھ کچھ تو ہو میرے جنت میں جانے کے لیے۔ تو بہتر ہے کہ ہم لوگ کوشش کریں کہ اس مہینے میں خود بھی جنت میں جائیں اور لوگوں کو بھی جنت میں لے کے جائیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس مہینے سے زیادہ اویل کرے۔ اذان محترم کی ماہ مبارک کا پہلا جمعہ ہے اور آپ کی خدمت میں چاہ رہا تھا کہ گفتگو کو اختصاص دوں، خاص طور پر ایک ایسی موضوع کی طرف کہ جہاں بہرحال ہمارے عبادت اور نماز اور روزہ اس کے بغیر قبول نہیں ہوتا۔ ماہ مبارک رمضان یہ ہمیں موقع دے رہا ہے کہ بہرحال ہم اپنے آپ کو سکین کریں، اس سے پہلے کہ ہمیں کوئی اور سکین کرے، ہم اپنے آپ کو خود سکین کریں اور بندگی اور عبودیت کی طرف لے کے جائیں۔ یہ جو بہرحال عبادت اور بندگی ہے، یہ اس سے کہ آپ کاؤنٹنگ کرتے رہیں اور ہاتھ میں تسبیح پکڑتے رہیں اور آپ بولے میں اتنے سجدے کر رہا ہوں، اس سے نہیں ہوگی۔ بندگی عبادت جو ہے وہ ہر حال میں بندگی ہے، چاہے آپ کام پر ہوں، چاہے آپ بزنس پر ہوں، چاہے آپ بازار میں ہوں، چاہے آپ مسجد میں ہوں، یہ بندگی ہی آپ کو آگے کی طرف لے کے جائے گی۔ ہمارے استاد واقعہ بیان کرتے ہیں، بہرحال صدر اسلام کا تھا، راوی نے واقعے کو بیان کیا کہ مدینہ میں جو ہے وہ بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگ نماز پڑھ رہے ہیں جو بارش کے لیے اور دعائیں کر رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک حبشی غلام، کالا غلام بلیک جو ہے، وہ اپنے رخسار کو خاک پہ رکھ کر جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں کیا کہہ رہا ہے کہ پروردگار اگر بارش نہیں آئی تو میں اپنے رخسار کو، اپنے چہرے کو ہٹاؤں گا نہیں خاک۔ کہا ابھی اس کے جملے پورے نہیں ہوئے تھے بارش شروع ہو گئی۔ کہا میں نے اس کا پیچھا کیا کہ یہ کون ہے کہ جس کے الفاظ خدا رد نہیں کر رہا۔ کہ میں نے دیکھا تو اس کو دیکھا کہ وہ مدینہ میں کوچہ بنی ہاشم میں گیا
اور کوچہ بنی ہاشم میں چھٹے امام کے گھوڑوں کو پالنے والا غلام تھا. غلام اس مقام پر ہے تو آقا کہاں ہوں گے؟ کیوں؟ کیونکہ غلام بندگی کر رہا ہے، بندہ بن رہا ہے، یعنی بندہ ہے. اور جن کو اہل بیت کی نوکری مل جائے اس کے پاس نوکری کی ضرورت ہے. خب ہم اپنے آپ کو اگر امام زمانہ کا نوکر سمجھتے ہیں، امام زمانہ کے لیے کام، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ جانے محترم، مشہور واقعہ کہ ایک غلام چھٹے امام کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے مولا وہ فلانا شخص آیا ہے اور اس نے مجھے آفر دی ہے کہ میں خراسان کا ہوں، میرے وہاں باغ ہیں، میری زمینیں ہیں، میرا گھر ہے، جائیداد ہے، یہ سب لے لو اور مجھے یہ جو تم نوکری کرتے ہو امام کی مجھے دے دو. تو امام نے کہا تمہاری مرضی ہے، جانا تم لینا چاہو جاؤ. جب جانے لگا تو امام نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میری بات سنو. کہا کہ جو اس دنیا میں جتنا ہمارے قریب ہوگا اس دنیا میں بھی وہ ہمارے اتنا ہی قریب ہوگا. اب ہم اپنے امام کے کتنے قریب ہیں؟ کم از کم جمعے کا دن اسپیسیفک ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ہم اپنے امام کو جانا. اگر جمعے کے دن بھی یاد نہیں کریں گے پھر کہاں پورے ہفتے تو ویسے ہم کچھ بھی، ہم اپنے آپ کو یاد نہیں کرتے، امام کو کہاں یاد کریں؟ تو ایٹ لیسٹ ہماری لائف میں اس کو اسکیجولائز کریں. اس کو صرف اس میں نہ کہو صاحب جمعے کی میں زیارت پڑھ لی تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، زیارت پڑھ لیں، اٹس ویری گڈ. آپ امام کی زیارت پڑھیں، دعائے ندوہ پڑھیں، چاہے تھوڑی سی دیر پڑھیں، 2 جملے پڑھیں، 4 لائن پڑھیں، وہ بھی ہے، لیکن یاد کریں. اور یاد جو ہے وہ ڈیوٹی لے کر آتی ہے. یعنی یاد کریں گا مطلب یہ نہیں بس میں یاد کروں پھر اپنی زندگی میں بزی ہو جاؤں، نہیں. یعنی جب میں یاد کر رہا ہوں تو آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ، کو میں پلان کروں، کوئی چیز اسٹریٹجی بناؤں، کوئی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ امام زمانہ کے لیے نکالوں اپنے لیے، پلان میں، اپنے چارٹ میں، what can I do actually for امام. جہاں آپ اتنا اپنے لیے سارے کام کرتے ہیں، اپنی پلاننگ، اپنے اسکیجولائزنگ کرتے ہیں، پریزنٹیشن بناتے ہیں، سیلز کی، جاب کی، بزنس کی، اسٹڈیز کی، وہ وہاں ہمارے پاس پورے ہفتے میں 1 گھنٹہ نہیں ہے، ہمارے پاس آدھا گھنٹہ نہیں ہے امام زمانہ کے لیے. تو ہم اس کے لیے کچھ اپنے حساب سے اسکیجولائز کریں. تو یہ کیسے دنیا چینج کیسے ہوگی مجھے آپ یہ بتائیں. یہاں پہ اتنے سارے لوگ ہیں، نان مسلمز ہیں اور ہندوز بھی ہیں، کرسچنز بھی ہیں، اہل سنت بھی ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ ہر بکس میں، ہر مذہب کی کتابوں میں امام کا ذکر، نام ڈفرینٹ ہے. ہندوؤں کی بک کے اندر بدھسٹ جو ہیں ان کی بکس میں کوئی اور نام ہے، مطلب کوئی پرسنالٹی ہے جو آئے گی دنیا کو عدالت سے بھرے گی. کرسچنس کی بک کے اندر بھی، چاہے وہ اولڈ ٹیسٹیمنی ہے چاہے وہ نیو ٹیسٹیمنی ہے، ان کے اندر بھی امام کا، مہدی ہے جو حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ کے علاوہ موعود کا جو ذکر ہے وہ حضرت عیسیٰ کے علاوہ ہے. یعنی خود حضرت عیسیٰ کے جملے ہیں آخری امام کے بارے میں کہ اس کا انتظار ایسے کرو کہ جیسے تمہارے گھر میں تمہیں پتا ہو کہ رات کو کوئی ڈاکہ ڈالنے آئے گا تو تم کیسے بیدار رہو گے. کہا اس طرح موعود کا انتظار کرو، غفلت میں مت رہو. وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، ہر کوئی انتظار کر رہا ہے، لیکن سب سے اوتھینٹک جو چیزیں ہیں وہ ہمارے پاس. اور اگر ہم اپنے امام کے لیے گراؤنڈ نہیں بنائیں گے، جانے مطلب آپ دعا افتتاح پڑھتے ہیں، آپ اس کے اندر کیا پڑھتے ہیں؟ امام کی حکومت کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں، امام کے دشمن کے لیے آپ عداوت کرتے ہیں، امام کے ظہور کے لیے آپ زمینہ فراہم کرتے ہیں. دولت کریمہ کیا ہے دعا افتتاح کے اندر؟ نہیں ثواب کا ہے، بس دعا افتتاح پڑھو، ثواب کماؤں، گھر جاؤں. دولت کریمہ کون ہے؟ مدینہ فاضلہ، جو ابن عربی یا یہ ابو علی سینا، ایرسٹوٹل، یہ ایپوکلپس، یہ کون سا سٹی ہے آج دنیا سمارٹ سٹی اور وہ ایسا سٹی کی جس میں جو ہے وہ پولوشن نہیں ہوگا، لو ایمیشن ہوگا، ساری چیزیں ہوں گی. خوب یہ کانسیپٹ امام کی حکومت کا ہے. ہم اس کو کیوں نہیں انڈرسٹینڈ کر رہے کہ ہمیں اپنے امام کے لیے ایسے شہر بنانے ہیں، ایسے شہر بنانے. کیسے ہوں گے کہ جہاں لوگوں کی طرح نہ صرف ظاہر بلکہ باطن پاک ہوگا، باطن اتنا پاک ہوگا کہ کسی کو کسی سے کوئی حسرت نہیں ہوگی. خاتون جو ہے وہ سونا اگر اپنے سر پہ لے کے جا رہی ہوگی تو کوئی لالچ کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. کیوں نہیں دیکھے گا؟ کیونکہ اصل پر ہوگی اس کی زندگی، اس کی زندگی میں دنیا کی حسرت نہیں ہوگی، لالچ نہیں ہوگی، محبت نہیں ہوگی کہ کسی اور کی چیز کو دیکھ کر بولے وہ میں اس سے چھین لوں یا میں اس سے لے لوں. تو وائی وی آر ناٹ اسٹارٹنگ ٹوڈے؟ ہم آج کیوں نہیں شروع کرتے؟ آج اپنی کمیونٹی سے شروع کریں،
آج اپنے گھر سے شروع کریں کہ ہم ایسا بنائیں کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے رہیں، ایک دوسرے کی چیزوں کو مطلب غلط نگاہ سے نہ دیکھیں. اسٹارٹ پریکٹسنگ. اپنے سینٹر کو ایسا بنائیں کہ یہ اسمارٹ سینٹر ہو دنیا کا. مطلب چھوٹا سا سینٹر ہے، ڈزنٹ میٹر آپ کا سینٹر چھوٹا ہے، دنیا میں بڑے بڑے سینٹر ہیں، آپ کا جتنا بھی ماشاء اللہ بہترین ہے. اصل اسمارٹنیس یہ ہوتی ہے کہ آپ قریب ہیں ایک دوسرے کے، قرب ہے آپ کے اندر، محبت پائی جاتی ہے. تو لیٹس سٹارٹ کریں کہ ہم اپنے سینٹر کو دنیا کے بہترین سینٹر میں کنورٹ کریں. تو بہرحال آپ کا اپنا ملک بھی دنیا میں، بہرحال اس کا نام تو ہے، ایک اچھا نام ہے، پوری دنیا آتی ہے، ٹریول کرتی ہے. یو ہیو اے بگ اسپیس. وائی وی آر ناٹ ان ٹورزم انڈسٹری؟ آپ ٹورزم انڈسٹری میں کیوں نہیں ہے اگر کوئی نہیں ہے تو؟ کیونکہ ٹورسٹ آتا ہے پوری دنیا کا. یو کین انجیکٹ انفارمیشن آف امام زمان، تو آپ کتنا کچھ کر سکتے ہیں اس کے پاس. لیکن کیونکہ ہمارا برین آف ہے، بس نارمل مجلس ادازاری، بس ثواب ہو گیا مولانا، بس پیک کر دیں. کیا کیسے آپ مجھے بتائیں، کیا ہم اس حالت میں امام کا انتظار کر رہے ہیں؟ امام کا انتظار کیسے کیا ہے لوگوں نے؟ امام کا انتظار لوگوں نے اپنے وجود کو قربان کر کے کیا. امام کا انتظار کرنے والے جاگتے رہے. امام کا انتظار کرنے والوں کو جب میسج ملا، ہمارے پاس بیسٹ مثال کیا ہے؟ کربلا. کربلا میں جس کو امام کا میسج ملا، رکا ہے وہ جو واقعاً امام کو مانتا تھا، چاہے وہ کہیں پہ بھی تھا. کیا چاہے وہ جون ہو جیسا غلام ہو، حبیب ابن مظاہر جیسی ایک بڑی شخصیت ہو، بزرگ ہو، یا وہاب ابن کلبی جیسا نیا نیا کنورٹڈ مسلمان ہو، جب میسج دیا گیا رکے نہیں ہیں. مسلم ابن اوسجا کوفہ کے بازار میں جب حبیب ابن مظاہر نے دیکھا کہ مسلم کیا کر رہے ہو، کہا خضاب خرید رہا ہوں، کلر. کہا چلو حسین ابن علی کربلا آ گئے، ایسا خضاب لگے گا تو قیامت تک یاد رکھا جائے گا. تو مسلم گھر نہیں گیا کہ میں گھر جاؤں گھر والوں کو بتاؤں، نہیں، اسٹریٹ کربلا گیا. کیوں؟ امام. آج آپ جمعے کی زیارت میں پڑھتے ہیں نا، السلام علیکم یا عین الحیات، زندگی کیا ہے؟ امام ہے. وہ جب تک یہ میرے لیے ڈیفائن نہیں ہوگی زندگی، کہ میری زندگی، میری حیات، میری موت امام ہے، تب تک میں کچھ نہیں کروں گا. عزیزان محترم، میں تو بس اپنا چیپٹر، اپنا کام، اپنا بزنس، تب چاہے میں مولانا ہوں، میرا مجلس، میرا پیک اپ چل رہا ہے، مجھے کیا چل رہا ہے؟ جو امام آئے، امام آ جائیں گے تو میری مجلسیں بند ہو جائیں گی. میں تو بولوں گا بھائی مولا نہ آئے تو میرا اپنا بزنس چل رہا ہے، میں بھی جا رہا ہوں، ورنہ لوگ مجھے کہاں بلائیں گے امام آ جائیں گے. تو یہ مجھے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، کیا میں امام کا امبیسڈر ہوں یا اپنی نفس اور اپنی ذات کا امبیسڈر؟ خوب اگر میں کہیں جاتا ہوں تو کیا میں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہوں یا امام کی طرف متوجہ کرتا ہوں؟ فیضان محترم، خوب یہ ہماری بہت بڑی ڈیوٹی ہے. ہم کب تک اپنے پاسٹ میں زندہ رہیں گے؟ We have to work for the future. ہمیں آگے کی طرف بڑھنا ہے، اپنے آپ کو، اپنی سوسائٹی کو. یو ہیو ٹو اسٹارٹ ود یور اون کمیونٹی. آپ کی جنریشن جو ہے وہ اچھی ایجوکیشن لے، اچھی تعلیم لے، اچھا پڑھے، اور کل امام کا امبیسڈر ہونا چاہیے ہر جگہ. امام کی گفتگو کرے. دنیا منتظر ہے، دنیا کے پاس سولوشن نہیں ہے. آپ کے سامنے اس ٹائم دنیا کے حالات، فائنینشیل کرائسس ہیں، کولیپس ہو رہی ہے، بینکنگ سسٹم جو ہے وہ سب، کیپٹلزم، سوشلزم، سب کولیپس ہو رہا ہے. Nobody have the solution for the humanity. صرف امام کے پاس جو ہے وہ انسانیت کی بقا ہے. تو آئے ہم اپنے امام کی طرف بڑھیں عزیزان محترم، تاکہ ہم اپنے امام کے آگے شرمندہ نہ ہوں. قیامت والے دن وہ حدیث کے راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مدینہ میں جنت البقیع میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، اللہ صلی علی محمد وآلہ، کہ بی بی جو ہے وہ جنگ احد کے شہداء کی قبر پر بیٹھی ہوئی. تو وہ کہتا ہے کہ میں گزر رہا تھا تو میں نے کہا کہ دیکھوں موقع اچھا ہے، میں ان سے سوال کرتا ہوں. اس نے سوال کیا، کہا کہ اگر امام علی علیہ السلام حق پر تھے
تو انہوں نے قیام کیوں نہیں کیا؟ یعنی انہوں نے کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ وہ مطلب سٹینڈ کیوں نہیں لیا انہوں نے اگر وہ حق پر تھے؟ تو بی بی نے حدیث بیان فرمائی. بی بی فرماتی ہیں کہ امام کی مثال کعبے کے جیسی ہے. یعنی خانہ کعبہ جو ہے اس کی امام کی مثال خانہ کعبہ جیسی ہے. خانہ کعبہ چل کر لوگوں کے پاس نہیں جاتا، لوگ چل کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں. امام امت کے بغیر کچھ نہیں. نہیں ایسا نہیں کہ امام کا ڈیزگنیشن نہیں ہے، نہیں. امت یعنی یہ امت. جب امام کو ظاہری خلافت ملی تو امام نے کیا فرمایا کہ لوگوں نے بولا مولا آپ نے پہلے کیوں نہیں لے لی تھی؟ کہا امام فرماتے تھے کہ میرے بازو کٹے ہوئے تھے. بازو کہا امت امام کے بازو ہیں. تو آج ہم جو کہتے ہیں کہ آج 313 ہونے چاہیے، اب 313 تو بچے سوال کرتے ہیں کہ ابھی تک 313 نہیں ہوئے، اتنے ہزاروں لوگ ہیں 313 نہیں ہوئے. 313 تو کمانڈر ہے، وہ تو ان کے تو نام بھی لسٹڈ ہے، وہ تو نام بھی ڈیفائن ہے ان کے. 313 کا مسئلہ نہیں ہے، 313 کے نیچے کا مسئلہ ہے جہاں انہوں نے کمانڈ کرنی ہے. 313 کے بعد جو لسٹ ہے کہیں 15,000 ہے، جو 10,000 ہے، وہ ریڈی نہیں ہے ابھی. وہ جو وسط ہے، جو سینٹر ہے، سینٹرل کمانڈ جو ہے نا، وہ ریڈی نہیں ہے. تو اس کو ریڈی کرنا ہے. اور میں نے دیکھا ہے گاڑی کا نمبر بھی 313 ہے یہاں پہ. تو بات یہ ہے کہ اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ اندر 313 ہونا چاہیے. وہ انسان جو ہے وہ 313 کی طرف بڑھے. بس عزیزان محترم، ہم اپنی گفتگو کو جو ہے وہ سمیٹتا ہوں. بہرحال ابھی تو کافی دن میں آپ کو اور اپنے آپ کو درمیان میں موجود ہوں. انشاءاللہ خدا بہرحال ہمیں توفیق دے اور اس کو قبول کرے. عزیزان محترم، بس آخر میں یہی کہ ہم اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں اور وہ کوالٹیز کو سیکھیں، لرن کریں کہ جو ہمارے امام کے کام آ سکتی ہیں. وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین. پروردگار تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے. تو نے اتنا بہترین مہینہ دیا جس میں رحمتیں ہیں، مغفرتیں ہیں اور جہنم کی آتش سے نجات ہے. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری پہلی دعا یہ ہے کہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما. پروردگار حاضرین مجلس محفل کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما. حاضرین میں اگر کوئی مریض ہیں یا ان کے دوست احباب رشتہ دار مریض ہیں، پروردگار انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما. جو برسر روزگار ہیں رزق میں ترقی اور کو سادگی عطا فرما. پروردگار جو بے گناہ اسیر ہیں دنیا میں کہیں پہ بھی ہیں، انہیں جلد سے جلد اسیران کوفہ اور شام کے صدقے میں رہائی عطا فرما. مسلمان جہاں بھی ہیں اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں، انہیں کامیابی عطا فرما. پروردگار آپس میں مسلمانوں کو محبت اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اس ماہ مبارک میں پروردگار دعاؤں کی، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. ہمارے اس مہینے کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار ہم حج، عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ. صلوات پیش محمد و آل